تخت پہ یزید بیٹھ جاتا ہے. حسین سے مطالبہ ہوتا ہے حسین یزید کے حق پہ بیعت کر لو. فرمائیے حسین چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں، کرے گا تو سر عام کرے گا. آپ وہاں سے آئے، روضہ رسول پہ آئے. نانا آپ کا دین بلا رہا ہے. آپ نے خواب دیکھی تھی نا، جبریل بھی آ گئے تھے، کربلا کی مٹی لے کے آ گئے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے اس بیٹے کو لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے. اب وقت آ رہا ہے. آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، اپنے اہل بیت اطہار کو وہاں لے گئے. وہاں کوفہ کے لوگوں کو خط آئے، آئیے ہمارے پاس آئیے، دین نافذ کیجئے. فرمایا نہیں، تم بے وفا لوگ ہو. فرمایا نہیں بے وفا لوگو. وہ بار بار خط لکھتے. آخر ایک خط آیا، حسین اگر اب نہ آئے نا تو پھر ایسے ہوگا قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے. دین کے لیے بلاتے آتے نہیں ہو، اپنی جان تمہیں پیاری ہے، ہمیں کہتے ہو میرے ابا کے ساتھ کیا کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم کہ تمہیں بلاتے ہیں آ جاؤ، ورنہ قیامت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گریبان تمہارا ہوگا، ہاتھ ہمارا ہوگا. حضرت امام حسین چل پڑے. چلتے ہی رستہ میں ایک مقام پر پہنچے، سو جاتے ہیں. اٹھے، فرمایا رات مجھے میرے نانا جان ملے. کہنے لگے بیٹا صبر کرنا. جی کیا بتایا ہے؟ بس میں صبر کرنا، باقی بات نہیں بتاتا، وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ گئے. ہور نے روکا، کہنے لگا رک جاؤ، آگے نہیں جا سکتے. فرمایا مجھے آگے جانے دو. یہاں بھی یہ ایک غلط بات مشہور ہے، وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں. لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین نے وہاں جا کے 3 شرطیں رکھی تھیں. یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا سرحد پہ جہاد کرنے دیا جائے، یا مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں. اگر ایسی ہی بات تھی تو حسین گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اور گھر سے نکلے کیوں تھے؟ تاریخ کو اتنا داغدار کرتے ہو، کتابیں بڑی بڑی ہیں. یہ عقبہ بن سمان کہتے ہیں قال لقد صحبت الحسین من مکہ الی حین قتل، میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہا مکہ مکرمہ سے لے کر جب تک آپ کو شہید کیا گیا، میں آپ کے ساتھ تھا. واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها، اللہ ذو جلال کی قسم آپ نے کسی بھی مقام پر کوئی بات کہی ہے میں وہاں موجود تھا، میں ہر بات کو سن رہا تھا. انه لم يسأل ان يذهب الى يزيد فيضع يده الى يده، خدا کی قسم آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. حسین ایسا نہیں ہے. سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ حسین کا، یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 8ویں جلد صفحہ 175، اس کو یاد رکھیے گا. پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے پہنچ جاتے ہیں مقام بیدا میں پہنچے. آپ نے خطبہ دیا، خطبہ مقام کو واضح کرتا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد میں من رآ سلطانا جائرا، کوئی تم میں سے ظالم بادشاہ دیکھے مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کو مخالفت کرنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں فیصلہ کرے ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، فلم یغیر، اس نے بدلا نہ تو کیا ہوگا؟ نہ بات سے نہ کسی قول سے، کان حقا اللہ ان یدخل مدخلہ، میں نے سنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کرے گا، جہاں وہ جائے گا وہاں وہ بھی جائے گا. حسین یزید کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. یزید نے جو ظلم و ستم کیے ہیں سن لو، انہوں نے لازم طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کیا. ترکوا طاعت الرحمن،
رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اظہر الفساد، فساد کو ظاہر کیا، اطل الحدود، حدود کو معطل کر دیا، بستاسرو بالفے، سارا مال غنیمت خود ہڑپ کر گئے، احلو حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، وحرموا حلالہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، انا حق من غیر، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس کو بدل دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا یا اس نظام کو سارے کو بدل کے دم لوں گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، کافی طویل خطبہ ہے، میں سارا سناتا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، اس تقریر کو سن کر ہور کہتا ہے میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خود خدا یاد دلاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اگر آپ نے ان پر حملہ کیا یا انہوں نے آپ پر حملہ کیا آپ بچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت جس گھر میں باندی بن کے آتی ہے مجھے وہاں ڈراتے ہو؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، باہر دستک ہوئی، کون ہے؟ ملک الموت اجازت لے رہا ہے۔ بھئی جس کے گھر میں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا وہ موت سے اسے ڈراتے ہو؟ میں مجھے موت سے اڑاتے ہو؟ پھر آپ نے اشعار کہے، وہ اشعار بڑے لمبے ہیں لیکن پھر صحیح اور ان چیزوں کو سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے آ جاتا ہے، جہاد لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، پھر ابن سعد جو مین کرداروں میں ایک کردار ہے اس کا بھانجا آتا ہے، کہتا انشدک اللہ یا خال، اے میرے ماموں میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ان تسیر الی الحسین، اگر تو حسین کی طرف جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فتاسم بربک، رب کی نافرمانی کرو گے، وتقطع رحمک، قطع رحمی کرو گے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر تم اپنی دنیا، اپنا مال و متاع، روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ، او یہ بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہو جائے۔ خبردار ماموں ایسے نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے بانجے میں غور کروں گا۔ پھر وہ شعر پڑھتا ہے اور شعروں کا ترجمہ کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں؟ اور رے تو مجھے بڑی پسند حکومت ہے، یا حسین کے قتل سے باز آ جاؤں؟ اتنا کہہ کے پھر وہ کہتا ہے حسین کے قتل کی سزا تو آگ ہے، کوئی بچا گی بھی نہیں، اور رے کی حکومت تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، متردد رہتا۔ پھر کہتا وہ جان کی نے دیکھا ایتھے مزے لو، اس نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کربلا کی رات آ جاتی ہے، اور رات آنے سے پہلے 3 دن پہلے ابن سعد کا حکم آتا ہے، حل بین الحسین واصحابہ و بین الماء، حسین اور اس کے ساتھیوں اور اس کے پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ، لا یذوقوا منہ قطرۃ، ایک قطرہ بھی وہاں سے نہ پی سکے۔ حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے شہزادوں کو جس وقت پیاس آتی ہے، ایک طرف دریا موجیں مار رہا ہے، ہر جانور پانی پی رہا ہے، غیر مسلم پانی پی رہے ہیں، ادھر حسین، اس کے خاندان کے لیے پانی بند ہے۔ ایک آدمی قریب سے گزرا، کہنے لگا حسین دیکھ، عبداللہ بن ابی حسین ازدی اس کا نام ہے، کہنے لگا حسین اور پانی دیکھ موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاس سے مر جاؤ گے۔ حسین کہتے اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، یا اللہ جو میرے بچوں کے سامنے مجھے تانا دیتا ہے، یا اللہ اسے پیاسا مار دے۔ اسے پانی دیتے کیا کرتا، پانی پانی کرتے مر گیا، اس کا پانی اندر جا نہیں سکا۔ ایک اور آیا، حسین آگ جلا لی ہے ابھی دوزخ کی آگ سے پہلے، یا اللہ اس کو پکڑ لے۔ اسی کے گھوڑے سے، اپنے گھوڑے سے گرتا ہے، پاؤں اٹک جاتا ہے گھوڑے کی، اس رکاب میں پاؤں، گھوڑا اسے گھسیٹتا گھسیٹتا آگ کی خندق میں پھینک دے، وہیں سب کے سامنے جل مر جاتا ہے۔ حسین صرف بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یہ تقدیر الہی ہے، ورنہ اگر میں ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا، ایک دعا مانگوں ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، رب کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، ان لم یستطع، اگر نہیں چاہتا فبلسانہ، اپنی زبان سے بدل دے، اگر ان لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، اس کا ہم منع کرتے دل سے برا جانے، لیکن حدیث کا ایسے ترجمہ ہے نہیں۔
اسے دل سے بدل دے، دل کی توجہ ڈال کے بدل دے۔ لیکن وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے۔ کرامتیں دکھا کر کسی کو مارنا یہ کمزور ایمان ہے۔ مقابلہ کرتے ہیں، بدر میں بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ جس نبی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، جس نبی کے اشارے سے چاند شک ہو سکتا ہے، ایک اشارہ کرے سارے کے سارے فی النار ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کیا۔ یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں۔ امام حسین نے 1 2 4 کو اس طرح ختم کر کے بتایا، یہ زبان تلوار ہے، بچ کے رہنا، میں تو رب کی رضا پہ راضی دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ حسین نانے کے دین کے لیے کیسے جانے قربان کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی، یہ لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین، آپ کربلا کی رات کو، شام کو، آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی صبح لڑائی ہے، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، ان کی مجھ سے دشمنی ہے، مجھے مار دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نکل جاؤ نکل جاؤ میرے ساتھیوں، نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ مسلم بن عوف ساسدی کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اتنا بات بتا دیں اگر میں چلا جاؤں تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اتنا بات بتا دیں، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنا نیزہ نہ توڑ دوں، تلوار نہ ٹھہرا دوں۔ اگر میرے پاس اسلحہ بھی نہیں، پتھر مار مار کے دشمن کو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ حسین ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، آئے ہیں تو آپ کا ساتھ نبھاتے چلے جائیں گے۔ اور حضرت سعد بن عبداللہ حنفی یہ کہتے ہیں میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ یہ نہ دیکھ لے کہ ہم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کی کیسے حفاظت کی۔ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں گا، ہر مرتبہ مجھے زندہ جلا دیا جائے گا، میری خاک اڑا دی جائے گی، اللہ کی قسم پھر بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو 1 مرتبہ ہی قتل ہو کے سیدھا جنت میں جانا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہو تو ہر مرتبہ جلانے کو اپنے آپ کو جلایا جاؤں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیر بن کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، اور ہر مرتبہ رب مجھ سے پوچھے کیا کرے، میں کہتا ہوں اہل بیت پہ اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین یہ رات گزارتے ہیں عبادت میں، ریاضت میں۔ صبح کا وقت آتا ہے، صبح کا وقت کربلا کے میدان میں تلواریں دشمن سامنے آ گئے۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا اللہ کے بندے واپس چلے جاؤ، میرے خون سے اپنی تلوار رنگین نہ کرنا، یہ کبھی صاف نہیں ہوگی، کبھی صاف نہیں ہوگی، میں ہی بخشے جاؤ گے۔ مصطفیٰ کے لاڈلے کے خون سے تم ایسا کرو گے، نہیں بخشے جاؤ گے۔ آپ نے ان کو سمجھایا، خطبہ دیا، اور دوڑتا ہوا آ گیا جو پہلے روک رہا تھا، کہنے لگا حضور غلطی معاف پہلے والی، میں آیا ہوں میری قربانی کو قبول کر لو۔ حدیث پاک یاد کیجئے، آپ نے مجھ سے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی دوزخ کے قریب جاتا جاتا دوسیوں کے عمل کرتا ہے، ایک بالشت رہ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر آتی اسے یوں پکڑ کے جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور تیری قسمت پہ سلام کرے اور تو دوزخ کے کنارے پر تھا، رب کی تقدیر نے پکڑ کے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد جنگ، امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے، کل مدینے جا کے کیا لوگوں کو کہوں گا، اور لوگ کہیں گے اور تیری جوانی پیاری تھی، یعنی اکبر کی جوانی پیاری تھی، بولو لوگ تو مجھے تانے دیں گے، کہاں سے جواب دوں؟ کاغذ کو کھولا، اندر خط تھا امام حسن کا، امام حسین کے نام، بھائی کربلا کے میدان میں تم تنہا ہو، میں نہیں ہوں، نانا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، اور بھائی تم اکیلے ہو، تنہا ہو، اور میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لو، اور میرے بیٹے کو اجازت دے دینا، اور کل قیامت کو میں بھی تو کہہ سکوں ہاں میرے بھی بیٹوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ دوڑتے گئے، ابا یہ دیکھیے تو صحیح، آپ نے خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگایا، پیار کیا، کیسا پیار کیا ہوگا، کیسا پیار کیا ہوگا۔ آج ہم بھی تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اور حسین نے بھی تو چوما ہے، چومنے میں فرق ہے، کس محبت سے چوما ہوگا۔
اندر کیا کیفیت ہوئی ہوگی. آخر اجازت مل جاتی ہے, سر پہ پگڑی باندھتے ہیں. حسین کتنی مرتبہ نڈھالے ہوئے ہو گئے, اور بازوؤں میں شکت نہیں ہے, اور کس کے سر پہ پگڑی باندھوں, اور کس کے سر پہ پگڑی باندھوں. تلوار تھما دی, چلو تلوار لے کے آگے جاتے ہیں. دشمن سے کہتے ہیں آ جاؤ, میرا مقابلہ کرنے کے لیے ہے تم میں کوئی. ایک یزیدیوں کا نامور ہے, نامور ان کا بہادر ہے, اسے انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو. کہنے لگا 19 سال کا چھوکرا میں مقابلہ کروں, میرے بیٹے جو ہے 4 کس لیے. وہ ابن سعد کہتا ہے اور اسے چھوکرا مت سمجھو, بچہ مت سمجھو, اس کی رگوں میں خون حیدری ہے. اس سے نہیں نہیں میرے بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں. اچھا چلو آگے. ایک بیٹا آگے بڑھا, تلوار لے کے آگے بڑھا. حضرت قاسم نے ایک ہی وار کیا, اس کا سر جدا کر دیا, اس کی تلوار پکڑ لی. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا, تیسرا بھیجا, چوتھا بھیجا. چوتھا جب مقابلے پہ آتا ہے آپ اس کے بازو پہ مارتے ہیں, بازو کٹ جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, اور بھاگتے ہوئے ہی واپس چلا جاتا ہے. اور جب واپس جاتا ہے تو وہاں وہ بھی مر جاتا ہے. باپ وہ ایک عجیب رنگ میں زخمی شیر کی طرح اس کا باپ اٹھتا ہے اور کہ کہتا ہو تو نے میرے 4 بیٹے میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے ہیں, میں تجھے ختم کرتا ہوں. اچانک کہتا ہوں یہ تلوار تو میری ہے. فرمایا تیرے پہلے بیٹے سے ہی چھینی تھی, وہ میں نے 1000 روپیہ لیا, لگایا اس پہ 1000 درہم, اور 1000 درہم سے اس پر میں نے زہر چڑھائی ہے. کل کے 3 بیٹے تو اس تلوار سے گئے, تو بھی تیار ہو گیا. کل کا مجھے کہتے ہو, فرمایا بڑا شاہ سوار بنتے ہو, دیکھو اپنے گھوڑے کی زین کو. نیچے سے ہی لیا, وہ نیچے سے ایک تلوار لگے, اس کا سر کٹ کے پرے چلا جائے. دشمن نے تابڑتوڑ حملے کر دیے, تیروں کی بارش ہے. واپس آئے, چچا پانی ایک گلاس مل جائے, ان سب کو ختم کر دوں گا, ان سب کو مٹا دوں گا. بیٹا تقدیر میں یہی ہے, خاموش ہو جاؤ, جاؤ دشمن سے مقابلہ کرو تو صحیح, نکلو تو صحیح آگے, اور جا کے دشمن سے مقابلہ کرو, دیکھو تو صحیح تیرے نانا وہاں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں. وہ آگے بڑھتا ہے, دشمن کے وہی حملے ہیں, دور سے تیر چلائے جاتے ہیں. شبیہ رسول کے طرف تیر جا رہے ہیں, تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. وہ نعرے لگاتے ہیں آئے جیت گئے, آئے جیت گئے. اور تمہیں شرم نہ آئی, کہتے ہم نبی کے امتی ہیں, پھر کہتے جیت گئے. کل قیامت کو کیا جواب دو گے, قیامت کو کیا جواب دو گے. آخر حضرت امام حسین آگے بڑھے, آگے بڑھتے ہی حضرت قاسم کو لے کے آئے, اسی طرح سینے سے لگایا. ان کے پاؤں گھسیٹے رہے ہیں. پہلے بیٹا سینے سے لگتا ہے, پاؤں سے چل کے آتا ہے. آج بیٹا گھسیٹا ہوا آ رہا ہے. اندر آئے کیا حال ہوا گو, ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے اور دوسری طرف یہ قاسم کی لاش ہے. 5 چھوٹا علی اصغر بھی موجود ہے. اتنا کہہ دے, اسی وقت امام زین العابدین اٹھتے ہیں, ابا مجھے اجازت دے دو. فرمایا بیٹا تو میری نشانی ہے, تقدیر میں ایسے ہے تو یہیں رہے گا. نہیں مجھے اجازت دے دو, میرا دل بھر گیا, میں دنیا میں کیا کروں گا, تمہارے بغیر کیا کروں گا, اور زین العابدین کیا کرے گا, مجھے اجازت دے دو. بیٹا نہیں تمہیں بخار ہے. اٹھا, لیکن بخار کی شدت تھی, نڈال ہو کے گر جاتے ہیں. ابا سینے سے لگاتا ہے, اس لیٹے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے. حسین اپنے لخت جگر امام زین العابدین کو سینے سے لگاتا ہے. جو فیض نبی کریم نے دیا تھا, جو فیض علی المرتضیٰ نے دیا تھا, جو فیض فاطمہ الزہرا نے دیا تھا, آج سینے سے لگا کر سارا فیض زین العابدین کو منتقل کر دیا ہے. زین العابدین کو منتقل کیا. اب خود آگے بڑھے, دستار باندھ رہے ہیں. بہن آ گئی, بھائی کدھر جا رہے ہو, او بھیا یہ کیا کر رہے ہو, او بھائی اب وہ بڑے تو چلے گئے, تم ہی ہمارا سہارا ہو. اس دشت میں اور کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گے,
बहन सब्र करो, शैतान कहीं तुम्हारा सब्र जाया न कर दे। मुझे अब जाना है, मुझे दस्तार बांधने दो। दस्तार बांधते हैं, जुल्फकार है भी हाथों में लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं। और कायनात के आसमान तूने बड़े बड़े मंजर देखे हैं, आज मंजर भी तो देख ले कि वो हुसैन है जिसे कभी नाना उसका अपने हाथों पे उठाया करता था। आज क्या हो गया, तकदीर क्या कर रही है। आज जा रहा है सूए मक्तल जा रहा है। कभी वो वक्त था इमाम हुसैन को मोहम्मद मुस्तफा कंधों पे उठाते थे, और कंधों पे उठाते थे, उमर आते थे, कहते थे नेबल मरकब कितनी अच्छी सवारी है, तो सरकार फरमाते थे नेमर राकब सवार भी तो देखो कितना आला है, सवार भी तो देखो। एक वो वक्त था और मुस्तफा के कंधे सवारी के लिए थे। आज वो वक्त है कि जिस वक्त में एक सवारी है खून से गलता होने के लिए जाना है। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, तलवार आपके हाथ में है। वो कौन हुसैन है कि जहां जहां से गुजर जाते थे सहाबा किराम हाथों को बांध के खड़े हो जाते थे। वो हुसैन है कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से शहजादे को, छोटी उम्र के बच्चे को पकड़ा, प्यार किया, गले से लगाया, उसके माथे को बोसा दिया। किसी ने पूछा हुजूर अबू बकर का बेटा, उमर का बेटा, उस्मान का बेटा, बड़े बड़े सहाबा के बेटे हैं, आपने किसी को नहीं उठाया। एक मैंने कुचाले बच्चे को आपने उठा के सीने से लगाया। पर मैं तुमने नहीं देखा, क्या देखा है सरकार? आपने क्या फरमाया, जहां हुसैन कदम रखता है वहां की खाक उठा के आंखों को लगाता है। मैं हुसैन सरकार का हुसैन। आज तेरा क्या हो रहा है, आज किधर जा रहे हो? और दुश्मन की तलवारें तेरे इस्तिकबाल के लिए हैं, और तू फिर भी मर्दाना वार जाता है। और मर्दाना वार जाते हुए, और पहले तो तेरे सामने और मंजर था, आज मंजर और है। पहले तू मस्जिद नबी में जाए, मिंबर तेरे लिए खाली हो जाता था, मेहराब खाली हो जाता था। ये मुस्तफा का नूर नजर आ रहा है। आज करबला के मैदान में जा रहे हो। पहले मां लिटाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, सारी की सारी रात कुरान की तिलावत करती रहती है। और कुरान की तिलावत करते हुए मां अपने शहजादों को अपने करीब चलाती है, तिलावत करती है, इनके कानों में तिलावत है। हुसैन आज क्या कर गए हो, किस तिलावत कर लिए जा रहे हो? हुसैन जुबान हाल से कह रहा था, मैं वो तिलावत करूंगा कि क़यामत को मां भी फख्र करती चली। आगे बढ़ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा आगे बढ़ा। मैदान करबला में यजीदियों के सामने फरमाया, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। कितना जिगरा है यार। बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, और भी बहुत कुछ शहीद हुए, 72 तन शहीद हो गए, मासूम बच्चे तक को शहीद हो गया। अब भी हुसैन कहते हैं जाओ मैं तुम्हें माफ कर दिया। हौसले की बात है। वो कहते हैं नहीं जाएंगे। मैं अच्छा फिर तैयार हो जाओ, आखिरत की सजा के लिए तैयार हो जाओ। आखिरत के लिए दियादार आगे बढ़ता है, तीर आता है हुसैन की तरफ, दूर से तीर आता है। किस हुसैन की तरफ? कि आका अलैहिस्सलाम एक दिन गुजरे थे फातिमा के घर से, फरमाया फातिमा इस बच्चे को न रुलाया करो, इसके रोने से मैं मोहम्मद को रोना आ जाता है। इसके रोने से, वो बच्चे तो रोते हैं, इसके रोने से मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज उनकी तरफ तीर चलाए जा रहे हैं और नेज़े चलाए जा रहे हैं, तलवारों के वार किए जा रहे हैं। ए हुसैन, आज तेरे नाना देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ देखिए तो सही, आका अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, तीरों की बारिश हो रही है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है, आपकी तरफ तलवार बरसाए जा रहे हैं, लेकिन पाए इस्तिकलाल नजर लगदश नहीं आती। आखिर जख्मी होके आप नीचे आते हैं, यूं आप निगाह करते हैं, शायद ऊपर देखा होगा कि फरिश्ते नमाज पढ़ रहे हैं, देखा होगा इबादत कर रहे हैं। आप उसी वक्त अल्लाह अकबर कहते, जख्मी जिस्म के साथ अल्लाह अकबर कहते चले जाते हैं। रकू में गए, सजदे में गए, दुश्मन ने गनीमत समझा, आ गया बदनसीबों का सरदार, इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आ गया। सर सजदे में है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आता है और आपके सर पे वो अपनी तलवार रख देता है। कायनात का जिगर चीर हो रहा है। आज हुसैन का बेटा दुनिया से जा रहा है, तलवार उनके सर को जुदा कर रही है। तकदीर देखती है। मुस्तफ़ा के दीवाने यूं हुआ करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने यूं हुआ करते हैं।
سرکار کا خون ایسے ہوا کرتا ہے، ظالم وہ شہید کر دیتا ہے۔ ایک دن پہلے اسی شمر کو امام حسین نے گزرتے دیکھا تھا، فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، اس کو برس کے داغ تھے، برس کے داغ۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈب کھڑبا چت کبرا سا کتا جو ہے میرے اہل بیت کے خون کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ دوزخ کا کتا جا رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بار حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھی، یزید سمجھے، ہم نے حسین کا قصہ تمام کر دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ یزیدی ختم ہو گئے، حسین ختم نہ ہو سکا۔ آج جس بھی جگہ دیکھیے، سینہ چیر کے دیکھیے، وہاں حسین ابن علی کی محبت کے دریا موجزن نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی، رب کا فضل، اور ان کو شہادت سے سرفراز کر دیا گیا۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں گھبرا کے اٹھتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی لایا ہوں، دیکھا خون بن گئی ہے۔ حضرت ابن عباس مدینہ طیبہ میں خواب دیکھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے آج نانا جان کو دیکھا ہے، ان کے کپڑوں پہ، ان کے داڑھی پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے کہا جی حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ پھر میں صبح سے اپنے نواسوں کے خون کو چن چن کے لا رہا ہوں، یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہتے پھر ہمیں کئی دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے، اسی ٹائم 10 محرم کو امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سروں کو پھر نیزے پہ لٹکایا جاتا ہے۔ دنیا کا ظلم دیکھا، کبھی سنا کسی مقتول کا سر بھی کبھی نیزے پہ آیا ہو؟ شام لے جایا گیا ہے، اور شام میں نیزے جا رہے ہیں، نیزوں کے اوپر ایک ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے۔ ایک رستے میں ایک جگہ کسی کو خبر نہیں تھی، قرآن پڑھ رہا تھا، کہتا تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا قصہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ سر بول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ تعجب والا ہے۔ ہاں تعجب والا تو ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ تو وہاں جسم تھے، یہاں جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا ہے۔ آگے یہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور ابن سعد یہ سر کو لے کے جاتا ہے، اور رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا مبارک؟ میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگی پھٹکار ہو، لعنت ہو تجھ پر، لوگ دولتیں لے کے آئی، تو حسین کے سر کو لے کے آیا۔ اس نے رکھ دیا سر۔ وہ کہتی ہے میں رات دیکھتی رہی، سر سے نور کی بارشیں نکلتی رہی، اور سفید رنگ کے پرندے ساری رات اس سر کے ڈگڈ منڈلاتے رہے ہیں۔ اور آگے جاتے ہوئے سر آگے جاتا ہے، لے جایا جا رہا ہے، تو رستے میں ایک مقام پر آتا ہے، ایک گرجا آتا ہے۔ کہنے لگے جی اس گھر میں، اس گرجے میں یہ ایک شعر ہے جو آپ کے نبی کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں شفاعت ملے گی؟ دروازہ بند ہو گیا، بد نصیبی ان پہ مسلط ہو گئی۔ حسین اپنی جان قربان کر کے اپنے دین کی لاج رکھ لی، ایمان کی لاج رکھ لی، نبی کے گھرانے کی لاج رکھ لی۔ یہ بکتا نہیں ہے، کسی کے روب میں نہیں آتا، نبی کا گھرانہ کسی کے روب میں نہیں آتا، سر کٹوا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کے روب میں، کسی کی زبردستی پہ نہیں آتا۔ یہ پاک لوگوں کا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین سمیت یہ قافلہ چلتا شام میں چلا جاتا ہے، یزید کے پاس جاتا ہے۔ یزید اس سر مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی بیٹھے جن سے ہلا نہیں جاتا، کہتا شرم کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے۔
اور وہ اس وقت تو بوڑھے تھے، ہل نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں حقل میں حق کے، کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ میں نے تو بیان کر دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ اور اس وقت یزید نے وہاں آپ کو حضرت امام زین العابدین کو قید کر دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام زین العابدین ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، لمبا قصیدہ ہے، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سلاخیں پکڑ کہتے ہیں ہوائے اگر تیرا کسی دن مدینے سے گزر ہو جائے اور گنبد خضرا والے کو میں مسکین کا سلام پہنچا دینا۔ یہ حسین کا جگر گوشہ زین العابدین وہاں یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی یہ عبادت و ریاضت میں، ذکر و فکر میں، اللہ اللہ کرنے میں امام زین العابدین گزار دیتے ہیں۔ ساری کی ساری کئی سو نفل پڑھتے ہیں۔ اور جس وقت لوگوں کے گھروں میں رات کو کوئی آ کے غلہ پھینک دیتا، غریب کے گھر میں پیسے پھینک جاتا، غریب کے گھر میں کہیں بوریا ہے، کہیں آٹا ہے، پتہ نہیں چلتا کون ہے، ساتھ چٹ ہوتی ہے تمہارے لیے ہے، سمجھ نہیں آئی کون ہے، پھینک جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، سارے غریبوں کا کھانا بند ہو گیا۔ پتہ چلا یہ تو نبی کا گھرانہ سخاوت کر جاتا۔ اور جب آپ کا غسل دیتے، قمیض اتاری گئی حضرت امام زین العابدین کی، تو کیا ہوا؟ پیچھے دیکھا آپ کی کمر پر ایسے نشان تھے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہاں نشان ہوا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رات کو تاریکی میں بوریا اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور جو غریبوں کے گھروں میں اس وقت بوریا پہنچاتا ہے، ایمان والے تو نسبت رکھ، تیرے گھر میں ان کی بوریا آ جائے گی، ایمان کا کھانا آئے گا، ایمان کا غلہ آئے گا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے، طواف کر رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی سے بوسہ نہیں دینے دے رہا۔ بھیڑ ہے، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، وہاں دکم پیل کی اجازت نہیں ہے، بڑی کوشش کی، نہیں بوسہ نہیں، ممبر پہ بیٹھ گیا۔ اچانک دیکھا ایک بابا آیا، ایسے قریب آیا، اس کی نظریں نیچی ہیں، لوگ رستہ بناتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، پھر چلا، پھر لوگ چمٹ جاتے ہیں۔ 7-8 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ یہ کون ہے؟ بادشاہ میں ہوں، حکومت اس کی چل رہی ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے حرم خالی ہو جاتا ہے؟ تو جانتا نہیں حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے۔ لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے حج کو خالی کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہاں دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے جس وقت وہ شہری کا فجر کا وقت تھا، ایک مکان کے پرنالے سے پانی کے قطرے گرے اور اس کے کپڑوں پہ آ گئے، اور اس نے دروازے پہ دستک دی، ارے اللہ کے بندو مجھے بتاؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ قطرے پاک ہیں کہ پلیت ہیں؟ اگر پاک ہے تو ٹھیک ہے، اگر پلیت ہے تو میں اپنے کپڑے دھو لوں۔ اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، یہ قطرے پلیت ہیں، کپڑے بدل دو، وہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، ایک گناہگار آدمی کی آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ کون ہے گناہگار؟ دنیا اسے زین العابدین کہتی ہے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو رات کو سینکڑوں نفل پڑھ جاتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ اب زین العابدین کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہوگی؟ سارے کربلا کی نظر تو ان کے سامنے تھی۔ ایک دن ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے گھر میں، اور آیا، آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن خدمت کی، 3 دن کے بعد جب مہمان کو رخصت کرنے لگے، کپڑے بھی دیے۔ اس وقت کپڑا بڑی دولت ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس ایک ایک جوڑ سوٹ ہوا کرتا تھا، ورنہ لوگوں کے پاس قمیص تک نہیں ہوتی، ایک ہی چادر میں پوری زندگی گزر گئی ہے۔ آج تو ہمیں کپڑے کی اہمیت نہیں پتا، کپڑا زیادہ ہو گیا۔ اس وقت کپڑے دیے، اسے پیسے دیے، کھانا دیا، سب کچھ دیا۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے پہچانا ہے۔ نہیں حضور آپ کو غلطی لگ گئی ہے، مجھے نہیں پہچانا۔ فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ جی میں کون ہوں؟ وہ کون مان چھوڑو، میں تو تجھے اس دن سے پہچان رہا ہوں جس دن سے تو میرے ابا پر تیر چلا رہا تھا۔ چیخیں نکل گئی، پھر یہ کیا؟ میری اتنی خدمت۔ وہ تیرا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ وہ تیرا کردار ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔
तू अपना रब से अजर लेगा, मैं अपना अजर रब से लूंगा। ये अहले बैत अथार किस किस का जिक्र छेड़ोगे, कैसे छेड़ोगे? ओ हर कली नूर वाली, हर कली बरकत वाली, हर कली रहमत वाली है। वो जहां जहां से गुजर जाओगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती चली जाएंगी। मैंने आपको अक्सर सुनाया, हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को लाकर फिर मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। फातिमियों की हुकूमत आई, वहां से निकालकर काहिरा में दफन कर दिया गया। सर मुबारक वहां मस्जिद शरीफ है जिसका नाम है जामे सैयदना हुसैन, उस मस्जिद की मैंने जियारत की है। उसके करीब ही मजार बना हुआ है जो मशहूर है कि हजरत इमाम हुसैन के सर का मजार है। वो पीतल का तरीज बना हुआ है। यहां तो लोग ऐसे दुआ मांगते हैं, वहां जोलियां फैला के मांगते हैं। और मुझे नजर आता है वहां लोग देखते हैं अभी जोली ऐसे फैलती नहीं, हुसैन का सर पहले भर देता है। मैं वहां कुछ एक हफ्ता तक उस मजार के करीब रहा, रोजाना जियारत करता था। वहां एक बुजुर्ग अल्लाह वाले रहा करते थे, मिस्र में रोजाना आते और उस सर मुबारक के पास आके कहते अस्सलामु अलैका या सिबता रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के नवासे आप पर सलाम हो। अंदर से जवाब आता वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलाम हो। रोजाना आता, वो बड़ा खुश होता। आज आप जाइए दाता साहिब पाक पतन शरीफ, जाके अस्सलामु अलैकुम के अंदर से जवाब आ जाए तो रात कैसी गुजरेगी, कैसी गुजरेगी? क्या समझोगे अपने आप को? बड़ी मेहरबानी है। नींद नहीं आएगी खुशी में। चलता रहा, कई साल सिलसिला चलता रहा। एक दिन गए अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं आया। दोबारा अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं आया। तीसरी मरतबा अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं आया। ये क्या हो गया? क्या गलती होगी? घर आए, माल सदका कर दिया, सारी जायदाद सदका कर दिया। अल्लाह माफ कर दे, क्या गलती हो गई, माफ कर दे। सारी रात रोते रोते माफिया मांगते, नफल पढ़ते, इस्तिगफार करते, या अल्लाह क्या जुर्म हो गया, हुसैन ने जवाब ही नहीं दिया। सारी रात माफिया मांगते गुजर गई। दूसरा दिन वही वक्त आया, डरते डरते आए और आके कहा अस्सलामु अलैका या सिबता रसूलिल्लाह। अंदर से जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम। खुश हुए, अर्ज की हुजूर कल क्या गलती हो गई थी, मुझे बता दीजिए ताकि आइंदा वो गलती ना करूं। फरमाया गलती नहीं हुई थी, कल मैं उस वक्त अपने नाना से बातें कर रहा था। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जब मुर्दा न कहना। और सर नेज़े पे भी लटका हो तिलावत करता है। आज हमारे सर सलामत है फिर भी तिलावत की तौफीक नहीं मिलती। हुसैन तेरी अजमत पे सलाम जाए, तेरा सर नेज़े पे भी जाता है, तिलावत कुरान करता जा। आज ये अहले बैत अथार से मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। जो उनसे मोहब्बत करता है महरूम नहीं रहता। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुझसे शफात लेना चाहता है वो कोई ताल्लुक कायम कर ले मेरे साथ, मेरी अहले बैत के साथ अच्छा बर्ताव करे। क़यामत को उस पर मेहरबानी होगी, मैं उसकी शफात करूंगा। शफात लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? सरकार के दामन करम से वाबस्ता होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम सब नबी करीम और आपकी आल के दामन के वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए और हमें क़यामत के दिन हुसैन इब्न अली के दामन से वाबस्ता करे। आज चूंकि आजकल दौर है, जरा इल्म का दौर है, नई नई बातें आ रही हैं। आप टीवी भी अक्सर तकरीरें सुनते रहते हैं, टीवी पे जो भी आ गया जिसको वो सुनते आप रहते हैं। अब कहते हैं जी टीवी में आया है, और टीवी में बोलने वाला को खुदा रसूल तो नहीं है, वो आदमी है ना हमारी तरह है। क्या कह गया? हो सकता है आप कुछ चीज सुने तो कई ये कहते हैं जी ये शहजादों की लड़ाई थी जी, शहजादों की लड़ाई थी जी, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, रात को उठ के 2 नफल पढ़िए, इस्तिग़फार कीजिए, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगिए। जो शहजादा कहते हैं यजीद को, अल्लाह से एक दुआ मांगिए, या अल्लाह मेरा हशर नशर यजीद के साथ कर दे। एक दुआ मांग दीजिए। अगर तो दिल जरा ये दुआ मांगते घबरा जाए फिर तो अभी ईमान है, और अगर दिल नहीं घबराता ठीक जाइए। फिर हम तो सुबह शाम नहीं हर लम्हा कहते हैं या अल्लाह हमें वहां पहुंचा दे जहां हुसैन के कदम जाएंगे, जहां हुसैन के कदम जाएंगे, जहां हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाएंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे पास अमल नहीं, हमारे पास किरदार नहीं, रब की रहमत से उम्मीद करते हैं मौला अपने फजल और करम से अपनी उस उम्मत का वास्ता, मोहब्बत का वास्ता हमें भी मौला हुसैन के गुलामों में क़यामत के दिन शामिल कर।
اب ذرا محبت سے سب حضرات چند کلمات پڑھ لیجئے، حضرت امام حسین کی ملت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رکھیں کہ ہر سال 10 محرم کو مجھے یاد کرنے والے، قیامت بھی کہتے 10 محرم کو ہی قائم ہوگی، ہم یاد کرتے انشاءاللہ اس دن بھی حسین کو یاد ہی کرتے چلے جائیں۔